الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین عن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ثلاث اقسم علیہن قال ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، میں تمہارے سامنے 3 باتوں کو قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، تم ان 3 باتوں کو یاد کر لینا اور ان کے مطابق عمل کرتے رہنا۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58 کی حدیث شریف ہے۔ عن ابی کبشۃ الانماری رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ثلاث اقسم علیہن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کو قسم کھا کر بیان فرمایا۔ قال ما نقص مال عبد من صدقۃ، پہلی بات، کسی بندہ کا مال صدقہ سے کم نہیں ہوتا، کسی بندہ کے مال میں صدقہ سے کمی نہیں آتی۔ اور دوسری بات، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا، جس کسی بندہ پر ظلم کیا جائے اور وہ اس ظلم پر صبر کرے، إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا، اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دی، اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت کو بڑھا دیتے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، کسی نے بھی مانگنے کا دروازہ کھولا، اللہ رب العزت فقر و فاقہ کا دروازہ اس پر کھول دیتا ہے۔ جس کسی نے بھی مانگنے کا دروازہ کھولا، اللہ نے اس پر فقر و فاقہ کا دروازہ کھول دیا۔ مذکورہ حدیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر 3 باتوں کی نصیحت فرمائی ہے امت کو۔ 3 باتوں کو قسم کھا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ صدقہ خیرات سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ خیرات سے مال میں کبھی کمی نہیں آئی ہے اور نہ آئے گی۔ صدقہ خیرات سے مال کبھی کم نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی کم ہوگا۔ اس کی تائید اس آیت شریفہ سے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ رب العزت سود کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ خیرات میں کبھی پیچھے مت رہو، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے رہو، اس سے مال کم نہیں ہوتا، مال میں کمی نہیں آتی۔ اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو۔ اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کسی بندے پر ظلم کیا جائے، وہ بندہ اس پر صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتے ہیں، لوگوں کے نزدیک باعزت شمار ہوگا۔
اور تیسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ جس کسی نے بھی مانگنے کا دروازہ کھولا، جس کسی نے بھی دست سوال کسی کے سامنے دراز کیا، اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیا۔ اس لیے حتی الامکان یہ کوشش ہونی چاہیے کہ دست سوال دوسروں کے سامنے دراز نہ کرے، دست سوال دراز نہ ہو پائے۔ اگر ضرورت ہو اپنی محنت و کوشش سے کما کر اپنی ضرورت کو پوری کرے، بغیر ضرورت کے دست سوال دراز نہ کرے، بغیر ضرورت کے نہ مانگے، بغیر ضرورت کے دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جو بندہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، جو بندہ دوسروں سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اسے فقیری اور محتاجی میں مبتلا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان تینوں نصیحتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔